اتنے ایکسٹراڈنری انٹروڈکشن کے بعد ایکسپیکٹیشنز یقیناً بہت اوپر چلی جاتی ہیں. بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان ایکسپیکٹیشنز کو میچ کرنا. میرے لیے آج بہت خوشی کی بات ہے. آئی ایم سو ہیپی, سو ڈیلائٹڈ ٹو سی آل آف یو اسمبلنگ ہیئر, کنسرنڈ, worried about your careers, about your future, about performing well in the legal profession. میری رہائش رائیونڈ روڈ پہ ہے, تو اکثر آپ کو معلوم ہے اجتماع ہوتا ہے ریگولرلی آن رائیونڈ روڈ. تو میری جب بھی انٹریکشن ہوتی ہے تو میں ایک جملہ سنتا ہوں, اپنا مال, اپنی جان اور اپنا وقت جو آپ دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں, اس کا کنیکشن کیا بنتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ڈاکٹرز کو دعائیں ملتی ہیں اور ہسپتالوں کو دعائیں ملتی ہیں لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے, ٹھیک اسی طرح لاہور بار ایسوسی ایشن کو, ان کے اس پلیٹ فارم کو, اور ذیشان احمد ملک صاحب جن کو میں ایک ڈاکٹر سمجھتا ہوں, اور ان کی ٹیم کو جو آپ سب لوگوں کے لیے مسلسل یہاں پر ایفرٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹریک پہ ڈل جائیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آئی مسٹ اپریشیٹ دی ایفرٹس اینڈ دی انڈیور of Lahore Bar Association for this initiative, and this is not, I was very impressed to hear, optics کے لیے کوئی one day workshop نہیں ہے. It's a 12 days workshop spanning over 24 lectures, variety of speakers coming to you, bringing their experiences to you. So اپنا وقت, اپنی جان اور اپنا مال. A big applause for Zishan Ahmed and his team for what they are doing to you. میں عرفان باجوہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. میری ان سے بہت مختصر انٹریکشن رہی, مگر میں نے ان کو ایک مقرر پایا, ایک اسپیکر پایا, اور میں نے ان کی قانون کے اوپر بھی بڑی گہری گرفت دیکھی. اور آج میں اور بھی زیادہ متاثر ہوا جب میں نے ان سے ان کی عمر پوچھی. ابھی وہ صرف ہی از اونلی 45 ایئرز اولڈ, اے لانگ وے ٹو گو. اور میں انہیں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے ٹینیور میں ایسے انیشیٹیوز جیسے تیسے بھی ہو, میں سمجھتا ہوں مشکلات ہوتی ہیں, مگر ان کو ریگولر فیچر بنائیں. اس کی وجہ ہے کہ ہماری ینگ جنریشن میں, ہمارے ینگ لائرز میں اس وقت بہت انسیکیورٹی ہے, اور بہت زیادہ ان کے پاس سوالات ہیں جن کے جواب میں سمجھتا ہوں آپ کے فورم پر مختلف لوگ کے اسمبل ہونے سے اور ان کے آنے سے یہ بڑا فرق جو ہے وہ پڑے گا. میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ یہ لیکچر جو آپ کے لیے ارینج ہو رہے ہیں یہ صرف اس آڈینس تک محدود نہیں ہے جو میرے سامنے اس وقت بیٹھی ہوئی ہے. یو آر ڈاکیومنٹنگ دس فار لائف, اینڈ یو will know about your popularity and the good you are doing to the legal community. اگر آپ اپنی موٹر سائیکل کا رخ ناردرن ایریا سے ہٹا کے کبھی بلوچستان جائیں یا کبھی سندھ جائیں تو لائرز آپ کو چلنے نہ دیں, وہ کہیں کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں. ریزن کیا ہے؟ not everyone is lucky and fortunate to find good mentors, good law offices. کہاں سے سیکھیں گے؟ 10-15 انار ہیں, 400 بیمار تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے. کون کون سا وکیل کس کس کو اکوموڈیٹ کرے گا؟ سو دیز ٹاکس, اینڈ ناٹ اونلی پاکستان, آئی ایم سیئنگ اکراس پاکستان. Across Pakistan, people reach out to us appreciating the content جو آپ لوگ اس فورم سے ایجوکیٹ کر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ کیپیسٹی بلڈنگ. یہ پہلے نہیں ہوتی تھی کیپیسٹی بلڈنگ. مجھے یاد ہے میں نے 25 سال پہلے وکالت کا آغاز کیا.
जिस सीनियर से पूछो कामयाब कैसे हो, बस मेहनत करो तो सब्र करो, इससे आगे जुमले कभी सुनने को मिले ही नहीं है। तो जो आप लोग सुन रहे हैं इस इनिशिएटिव से, तो फिर भी अगर नाम ना पैदा किया तो गिला ना करना। हमें बताने वाला कोई नहीं था, कंजूसी भी होती थी, दरख्त पे चढ़ना भी नहीं सिखाया जाता। तो जब दरख्त पे चढ़ना भी सिखा दें, रिफ्रेशर कोर्सेज भी हो जाएं, डूज एंड डोंट्स भी बता दें, ट्रिक्स भी बता दें, रेसिपीज भी बता दें, तो फिर अगर कामयाबी ना हो तो फिर गिला ना करना। आज का जो टॉपिक है, मैंने इससे पहले बहुत मुख्तलिफ टॉपिक्स पे गुफ्तगू की है। मेरा डिस्कनेक्ट रहा है, अब तो 3-4 साल हो गए हैं। आई एम टेरिबली ऑक्यूपाइड एंड बिजी समवेयर। आई सिंसियरली होप कि मेरी दैट एंगेजमेंट कम्स टू अ लॉजिकल कंक्लूजन एंड आई एम मोर फ्री एंड मोर अवेलेबल टू कम बैक टू यू एंड टू टॉक टू यू, ताकि ये जो तसलसल है ये मेरा लॉ कॉलेज से भी इस वक्त जी अच्छा, ये काफ़ी अरसे से मेरा लॉ कॉलेज से भी और आप लोगों से भी जो एक डिस्कनेक्ट चल रहा है, वो मैं चाहूँगा कि आने वाले दौर में, आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन आपके साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन आपसे की जाए, बिकॉज़ उससे मैं समझता हूँ कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगी। इससे पहले जो टॉपिक और डिस्कशंस रहे, एडवोकेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई, ड्राफ्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई, FIR के ऊपर बहुत बात हुई, बेल के ऊपर बहुत बात हुई। आज का टॉपिक बहुत मुनफरिद है मेरी नज़र में, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। इट्स अ वेरी जनरल टॉपिक। ज़ीशान साहब ने मुझसे पूछा स्लाइड्स, मैंने कहा देयर नन टुडे, नो स्लाइड्स। आज की सारी गुफ्तगू है, प्रोवाइडेड गुफ्तगू आप ध्यान से सुन लें तो उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी उस गुफ्तगू में कि उनमें से कुछ भी अगर आप एडॉप्ट कर लें अपनी प्रैक्टिस, अपने डेली रूटीन में, तो बड़ी कामयाबी होगी। The discussion is beyond the law degree. Law degree is over. और अब आपने प्रैक्टिकली आपने लीगल प्रोफेशन में अब एंट्री दे दी हुई है। मैं रेगुलरली फॉलो करता रहता हूँ आप लोगों की प्रेजेंस, आप लोगों की पार्टिसिपेशन, आप लोगों का टाइम पर आना, आप लोगों का जुमे वाले दिन आना, आप लोगों का बैठना और आप लोगों का ध्यान से सुनना, ये सब इस बात की मुंह बोलती दलील है और सबूत है कि यू ऑल वांट टू डू वेल इन द लीगल प्रोफेशन। आई वाज सो इम्प्रेस्ड ऑन संडे, आप लोग यहाँ बैठे हुए थे, मगर अगर मैं लड़कों को कहूँ कि वो तालियां ज़्यादा बजा दें कि वो कम थे, ख़वातीन ज़्यादा थी ऑन संडे, तो तालियां हो जाएं ख़वातीन के लिए। मैंने कहा ये कौन से लॉयर्स हैं जो संडे भी ऑफ नहीं ले रहे और संडे को भी। सो हैट्स ऑफ टू दी organizers, Nabil Saab, hats off to you, to Mr. Zishan Malik and to the audience, जो कि संडे को भी अपना उन्होंने डे ऑफ नहीं लिया और वो यहाँ आए। I'm going to talk about today the challenges, the solutions, the tricks of the trade, the tips, the recipe, the ingredients of becoming a successful practitioner.
اور کیا کیا impediments, hurdles, obstructions you can encounter in this journey, and how to be prepared and how to be equipped in order to have an extraordinary career. کرمنل پریکٹس کے متعلق کہا جاتا ہے، میرے ایک ایسوسیٹ نے مجھے کل کہا سر اٹ از گلیمرس. میں نے کہا ہاؤ؟ انہوں نے کہا کرمنل پریکٹس از گلیمرس بیکاز اٹ از انگیجنگ, اٹ از تھرلنگ, اٹ از انٹرسٹنگ, فیکٹس اورینٹڈ, اور keeps your attention intact. I said agreed. But having said that, appearances could be deceptive. اتنی زیادہ challenges بھی ہیں criminal practice کے ساتھ. Criminal practice is not just your command over the criminal laws and what you know about criminal law. It's also how you conduct yourself. It's also about enduring and facing the harsh realities and bitter realities of criminal practice. آپ اس کا اندازہ ایسے لگا لیں, آپ سب لوگ لاہور کو تو بہت اچھا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, 25 سال ہو گئے مجھے یہ بات آبزرو کرتے ہوئے اور کہتے ہوئے, اینی گیون ٹائم, ہر 10 سالوں میں, ایوری ڈیکیڈ, ان لاہور, ان سیالکوٹ, ان سرگودا, ان کراچی, ان اسلام آباد, ان راولپنڈی, 3 سے 5 سے زیادہ نامور فوجداری کے وکلا نہیں ہوں گے. نو مور دین 3 to 5 میکسیمم. اور یہ پیٹرن میں 20 ایئرز سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ 3 سے 5 لوگوں نے فوجداری کو رول کیا اور فوجداری کی وکالت میں اپنا لوہا منوایا. In contrast and in comparison with civil law, where the field is huge, any given time, 20 to 40 lawyers have made a name for themselves and are doing well and are content and satisfied. سو کرمنل لا میں جو گروتھ ہے یا الٹیمیٹ سکسیس ہے, اٹس لائک اے پیرامڈ. اوپر آ کے تو بہت کم لوگ ہیں جو نام بنا پاتے ہیں. دس از, یو مسٹ نو کہ یہ کرمنل لا کے ڈائنامکس ہیں. سو ان کو ذہن میں رکھ کے آپ نے آگے چلنا ہے. Making of a lawyer is not a quick or a rapid process. یہ کوئی اوور نائٹ بیکنگ نہیں ہو جاتی اس کی. It is time consuming exercise and it demands lot of patience. ہمارا شعبہ, ہمارا پروفیشن ہے ہی about صبر. جو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ ہمیں تو 2 ہی جملے سننے کو ملتے تھے, صبر کرو اور محنت کرو. بس صبر کرو, محنت کرو. تو یہ بات واقعی درست ہے کہ دیر آر نو شارٹ کٹس, دیر از نو ایزی روٹ, دیر از آلویز. اور جس کسی نے بھی شارٹ کٹ لیا ہے, he has repented, he has regretted, because short routes are always short-lived. Shortcuts, short-lived is the expression. ایسی گفتگو کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہے جیسی گفتگو آج ابھی ہونے جا رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں we are passing through very difficult and very challenging times and days. Such talks, they motivate you. It energizes you, gives you fresher ideas, newer ideas about how to conduct yourself
about do's and don'ts کہ آپ نے اپنا نام وکالت میں کیسے بنانا ہے. There are moments when we are dejected, when we are disappointed, when we are disillusioned and demotivated, and we need a lift. So this lecture is only for those. Ordinary dreams ہیں, ordinary خواب ہیں, ordinary محنت ہے, ordinary motivation ہے. تو you can spend this Friday in a better way by leaving the lecture. یہ میں بہت صاف آپ کو بات بتا رہا ہوں. میرے ذہن میں تو کبھی یہ سوچ تھی ہی نہیں. یہ ان لوگوں کے لیے لیکچر ہے اور ان لوگوں کے لیے ٹاک ہے. ریلیونٹ بھی ان لوگوں کے لیے زیادہ ہوگی جو کرمنل پریکٹس کو پسند کرتے ہیں, نہ بھی کریں کرمنل پریکٹس کو پسند. یہ ٹاک ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو بالکل فریش ہیں فرام دا یونیورسٹیز. آئیڈیل کینڈیڈیٹس فار می, میرے آئیڈیل وکٹمز وہ ہیں جو تازہ آ رہے ہیں, فریش فرام دا فارمز. اینی ون بلو 25 اس کو تو ایسی گائیڈنس مل سکتی ہے. اینی ون بٹوین دی ایج بریکٹ آف 22 اینڈ 25. آج میں بہت اس پر بات کرنے والا ہوں کہ لوگ اپنی عمر کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. ہاؤ کیئرلیس, ہاؤ ریکلیس, ہاؤ انڈیفرنٹ دے آر اباؤٹ ٹائم اینڈ اباؤٹ دیئر ایج. اور وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے, اور پھر جب ریئلائزیشن ہوتی ہے اٹس ٹو لیٹ ان دا ڈے, اور پھر کہتے ہیں بنیادیں غلط ہو گئی. تو اب ان بنیادوں کو آپ ٹھیک کر دو. کبھی بنیادیں بھی ٹھیک ہوئی ہیں. آپ نے اپنا جو پیٹرن سیٹ کر دیا نا فرسٹ 2 years میں, وہ چھاپ ہے آپ کے اوپر فار دا ریسٹ آف یور لائف اینڈ فار دا ریسٹ آف یور کیریئر. So whoever is awake, engaged and وہ ایکٹیولی اپنی پروگریس کو مانیٹر کر رہا ہے اور کنسرنڈ ہے, اب 2026 کے ڈائنامکس اور 2026 کی وکالت اب اس کے لیے. Gone are the days, میں سمجھتا ہوں جب ہم نے پروفیشن سٹارٹ کیا تھا, even when Zishan started his career, وہ دن ذرا مختلف تھے. اب دن ذرا مختلف ہیں. انفلیشن بہت زیادہ ہے. پیٹرول از سو ایکسپینسو. یو کم اسپینڈنگ لاٹ آف منی ٹو دا چیمبرز. سو کچھ لے کر تو جانا ہے. یو ہیو ٹو میک کنسٹرکٹیو یوز آف یور ٹائم. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, سخت بات ہے مگر کرنے کو دل کر رہا ہے. باتیں سخت ہوں گی تو کچھ بہتری آئے گی, ورنہ اچھی باتوں سے تو آئے گی نہیں. میں آپ سے بھی بات کرنے آ رہا ہوں تو تیاری سے آؤں گا. تیاری کیے بغیر میں کبھی کسی خوش فہمی میں نہیں ہوا کہ موقع پر آمد ہو جائے گی اور کرشمہ ہوگا اور موقع پر معجزہ ہوگا. وہ نہیں ہوتے کبھی بھی. تو یہ جو آج میں اپنا وقت نکال کے لایا ہوں, اپنا ٹائم آپ کو دے رہا ہوں, اپنا فرائیڈے, اپنی تمام مصروفیت, کلائنٹیل چھوڑ کے, یہ کس کے لیے؟ یہ میرے لیے کیا؟ اٹ از ناٹ فار می, ٹرسٹ می. دوز ڈیز آر گون وین آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو فار مائی سیلف. آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو فار یو. آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو فار یور بیٹرمنٹ, فار یور امپروومنٹ, فار یور رائز ان دی پروفیشن. ہمیں چاہیے پروفیشنلز, ہمیں چاہیے سپر سٹارز. لیگل پروفیشن میں ایکسٹنکٹ ہوتے جا رہے ہیں, جیسے ڈائناسور ایکسٹنکٹ ہو گیا. تو ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ آپ لوگ یو رائز ٹو دی اوکیزن, یو رائز ٹو دی ڈیمانڈس, اور آپ اپنا ہم کنجوسی نہیں کر رہے. ہماری مٹھیاں بند نہیں ہیں کہ جو آتا ہے نہیں دیں گے, جو پتہ ہے نہیں بتائیں گے, جو لینا ہے لے لو. جہاں سے لیکچر کا آغاز ہوا
پہلے وقتوں پر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں استاد سے دوسرا سوال پوچھو تو وہ کہتا ہے سارا کچھ ایک ہی دن میں بتا دوں، راتوں رات بتا دوں. مگر آپ لوگوں کی بھی ایک خواہش ہے کہ ہماری جیب میں ایک ڈیوائس ہو، یو ایس پی، وہ استاد کے دماغ میں ڈالیں، ڈاؤن لوڈ کریں دبا دب جلدی سے، کوئک، اور نکلے. ہارڈ ڈرائیو کریش ہو جائے گی. اٹ ول ناٹ ورک. This is not the way, this is not the method. This profession has always been very orthodox. It has always been for those who play with a straight bat. Cross bat نہیں کھیلنا اپنے legal profession میں. اور straight bat کیا ہے؟ Straight bat وہ کھیلنے والی آڈینس ہے جو آج آپ لوگوں نے میرے سامنے بٹھائی ہوئی ہے کہ ہم سیدھے بلے سے کھیلیں گے. 1 سال کی شارٹ لیوڈ عروج نہیں چاہیے ہمیں 1 سال کا، کہ 1 سال میں اتنے سلام ہوں، اتنی کامیابی آئے کہ اگلے سال سائیکولوجیکل کیس ہو جائیں جب کوئی ملے نا. تو وکیل کی شان وہی ہے جو، اور اس کی قدر وہی ہے کہ ایور گرین رہے، تھوڑا کرے مگر ستھرا کرے اور فار لائف کرے، رادر دین کوئک. ایک بلنک آف این آئی اے ایئر پاسز. کیا کرنا ہے پھر اگلے؟ سمجھ رہے ہو نا میرا اشارہ کدھر ہے، کہ کہاں نہیں جانا اور کہاں رہنا ہے، اور لائف لانگ رہنا ہے. میرے پاس کل couple of my associates came and they sat with me. میرے ایسوسیٹس مجھے یہ جتنا یہ لیکچر کے شروع میں جو گفتگو مل رہی تھی، میں کبھی کورٹس میں پرفارم نہ کر سکوں، میں کبھی رزلٹ نہ لے سکوں اگر میرے ایسوسیٹس میرے ساتھ نہ ہوں اور وہ نہ جاگے. ایک بچہ ملا مجھے پچھلے دنوں تو کہتا ہے سر اٹ ہیز بن مائی ڈریم ٹو ورک ود یو. میں نے کہا چلو کام کر لو. پھر میں نے کہا ایک بات سن لو، پھر ڈریمز آنی بند ہو جائیں گی، کیونکہ ڈریم تو تب آئے گی نا جب میں تمہیں سونے دوں گا. سوؤں گا تو میں، تم جاگو گے، اب تو ڈریمز آنی بند ہو جائیں گی. میرے ساتھ کام کرنا آسان نہیں ہے بیکاز ایکسپیکٹیشنز آر ویری ہائی. مجھے کوئی اتنا سا مارجن نہیں دیتا، نہ کلائنٹ نہ ججز، اتنا سا مارجن نہیں ملتا مجھے کورٹ میں. تو جب مجھے اتنا سا نہیں ملے گا مارجن تو نزلہ میں نے بھی تو کہیں گرانا ہے نا. تو میں نے بھی پھر مارجن نہیں دینا اگر آپ لوگوں نے میرے ساتھ کام کرنا ہے. اور آپ کی خوش قسمتی کیا ہے کہ دنوں میں آپ کام سیکھیں گے اور دنوں میں آپ دوڑنا شروع کریں گے اور ٹیک آف کریں گے. جتنے پریشرز آئیں گے، جتنی محنت کرو گے، اتنا کوئک آپ کو رائز ملے گا اس پروفیشن میں. لا کالج انٹرنشپس دے گیو یو اے فلیور. مگر اب آپ آ گئے ہیں لیگل پروفیشن کے اندر. You have learned the law. You don't know how to apply the law. Applying the law, you will now learn. یہ آپ کو پریکٹیکل لائف میں ہی آپ کو پتہ چلے گی. اور سب سے بڑا جو فیلئر ہے جس کے اوپر میں آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں، if you have decided and if you have taken the plunge, leaving the profession, abandoning the profession, switching to something else is criminal. It's a criminal offense. I always say take all the time in the world to decide for yourself. You want to wear uniform? Wearing uniform is very attractive. I am going to be wearing uniform. Keep on wearing it is very challenging. You have to pay a price for it.
میں یونیفارم پہنے رکھوں گا اور یونیفارم پہنے رکھنے میں ہی شان ہے. کیسے پہنے رکھنا ہے؟ آج کی ٹاک کچھ ایسی باتوں پر ہوگی. میرے ایک ایسوسیٹ ہے, کل مجھے انہوں نے میرے ہی بولے ہوئے 2 جملے, میرے بولے ہوئے تو نہیں ہیں, جملے تو انگریزی زبان کے ہیں پر مجھے پسند ہے, شیکسپیرین ایکسپریشن بھی ہیں. آپ اکثر کہتے ہیں, مجھے آپ کا ایک جملہ بڑا یاد ہے, میں نے کہا کون سا؟ کرمنل پریکٹس از نو واک ان دا پارک. کیوں آپ کہتے ہیں اٹس نو واک ان دا پارک؟ ایک اور ایسوسیٹ آئے, آج نہیں بیٹھے, کہتے سر آپ کہتے تھے اٹس ناٹ بیڈ آف روزز. میں نے کہا ایکسلنٹ, یو ہیو گیون می مائی پنچ لائن فار ٹمورو. نو بیڈ آف روزز, نو واک ان دا پارک از کرمنل پریکٹس. ہے کہتے یہی ہے کہ چھوٹی سی کرمنل پریکٹس. مجھے تو نہیں سمجھ آئی آج دن تک اگر چھوٹی سی ہے, اور اگر یہ تاثر دینا شروع کر دوں کہ سمجھ آ گئی ہے ساری, تو پھر گروتھ بھی رک جاتی ہے. یہ خوش فہمی تو آنی نہیں چاہیے کبھی کہ مجھے سب کچھ آئی نو اٹ آل, وہ تو کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے. اٹس سچ اے لائف لانگ پروسیس ہے. یہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, کوئی ایزی روٹ نہیں ہے. آئی وش آل آف یو اٹلی ضرور جائیں, روم جائیں, ٹو انڈرسٹینڈ دی ایڈیم اینڈ دا سیئنگ روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑی محنت. اور آپ کا کیا خیال ہے, جو بڑے وکیل ہوتے ہیں بس بڑا نام بن جاتا ہے اور اس کے بعد لائف انجوائے کرتے ہیں؟ 12 سے 15 گھنٹے اسٹڈی ٹائم ہے میرا ایک دن کا, ہفتے میں 4 دن ایٹ لیسٹ. اب 12 گھنٹے, 14 گھنٹے, 8 گھنٹے, اس کے بعد جب میری ٹیم کام کر چکی ہوتی ہے اس کے بعد. کیوں؟ ایکسپیکٹیشنز آر ناٹ ordinary, they are extraordinary expectations. And like I said, I have said that before as well, I'll repeat it again today. What is it that you require? Confidence. And how do you get confidence? With preparation only. Only with hard work comes automatic confidence. No preparation, no hard work, there is no performance in the court. As simple as that. اور آپ کا اتنا ruthless profession ہے یہ. Let me tell you, there is a saying, you are as good as your last brief. You are as good as your last brief. If you are winning, you are considered as a good lawyer. You are losing and you keep on losing, you are not considered as a good lawyer. میں مارکیٹ کی ڈائمینشنز, مارکیٹ کے کلائنٹ پرسپیکٹیو اور مارکیٹ پرسپیکٹیو بتا رہا ہوں آپ کو. تو آپ کو ہمیشہ اتنی محنت کر کے آنی چاہیے کہ 15 سال کا نام ہو, 20 سال کا نام ہو, 25 سال کا نام ہو, 1 ہفتہ لگتا ہے نام ختم ہونے میں. 1 ہفتہ, 3 دن لگتے, جس کو کہتے ہیں ہم پانی پھرنے میں سارا کچھ. تو یو آلویز ہیو ٹو کیریئر اور نام بنانا اتنا جتنا مشکل ہے اتنا اس کو سنبھالنا بھی ہے. کہ اب اس کو سنبھالو نا, لے کر چلو, سنبھالے رکھو, مینٹین کیے رکھو اپنے سٹینڈرڈ کو. سٹینڈرڈ مینٹین نہیں کرو گے, کلائنٹ ول ٹیک اوے ہز فائل فرام یو, ٹیک ہز بریف فرام. اس کو رزلٹ چاہیے, اس کو لائر چاہیے جو محنت کر رہا ہے, جو ایفرٹ کر رہا ہے.
2026 ہے, الیکٹرانک گیجٹس ڈیوائسز کا دور ہے. بہت خوشی ہوتی ہے, خواتین موٹر سائیکلز چلا رہی ہیں وداؤٹ بینگ نوٹسڈ, وداؤٹ بینگ ہراسڈ. میں نے پرسوں ایک اپنی وکیل بہن کو دیکھا, وہ موٹر سائیکل پہ میرے دفتر کے باہر سے بڑی کانفیڈنٹلی شی واز رائڈنگ دا بائک. واز اے ویری پلیزنٹ سائٹ. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں آنے والا وقت خواتین کا ہے, دیکھ لیجئے گا آنے والا, اگر ابھی نہیں ہے نا تو آنے والا وقت 100%, this is my conviction. 5 years down the road, the number of judges, the number of successful lawyers, females would be far more greater than males. کیونکہ لڑکوں کو اعتراف کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی, ان کی ایگو ذرا بھی ہرٹ نہیں کرے گی in admitting کہ لاء کالج میں بھی girls have always been more focused and more hard working than them. اگر یہ بات درست ہے تو تالیاں بجا دیں خواتین کے لیے. مگر اگر خواتین کے لیے یہ تالیاں بجی ہیں تو ان کو بھی پھر ایک بات ٹھاننی ہے کہ یہ جو اپنا کیریئر ہے اس کو اس کے لاجیکل کنکلوژن پر لے کر جانا ہے. چاہے کچھ عرصے کے لیے بریک لے بھی لے, 3 4 5 6 سالوں کے لیے, کوئکلی بس وہ جاگنگ ہوتی رہے, پڑھتے رہیں تو ایزی ہوگا واپس آنا. میں نے 2026 کا ذکر کیوں کیا؟ میں اب سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنی ڈیسٹینیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ہماری طرح کا کیریئر نہیں, بس محنت کر رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں. جب شروع کیا وہ مختلف دن تھے, بس محنت کر رہے ہیں, آگے کیا کرنا ہے پتہ نہیں, کون سی پریکٹس کرنی ہے پتہ نہیں. اب ویسا نہیں ہے. آپ نے جب تک جی پی ایس آن نہیں نہ کرنا اپنے کیریئر کا, اور اس میں آپ نے جب تک چیزیں نوٹ نہیں کرنی, اپنی ڈیسٹینیشن نہیں لگانی کہ میری ڈیسٹینیشن یہ ہے. میں آپ سے آج شیئر کر لیتا ہوں, میں نے اپنی ارلی ڈیز میں کیا خواب دیکھا تھا. بڑا عجیب سا خواب ہے, بٹ آئی ہیو ٹو شیئر اٹ ود یو. میں نے کبھی یہ خواب نہیں دیکھا کہ آئی وانٹ ٹو بی اے جج, آئی وانٹ ٹو بی اے پولیٹیشین. کبھی نہیں یہ سوچا تھا. میرا گول اور میرا ٹارگٹ 18 سال کی عمر میں پتہ کیا تھا کہ جنگ اخبار کی مجھے فرنٹ کی ہیڈ لائن لینی ہے, سرخی لینی ہے. بس یہ ایک خواب تھا. وہ 4 سے 5 دفعہ میں آج تک لے چکا ہوں. دا فرنٹ پیج پہ جو سرخی ہوتی ہے. ایز اے لائر جب تک آپ اپنے ٹارگٹس کو, جب تک آپ اپنے گولز کو, جب تک آپ اپنی ڈیسٹینیشن کو فالو نہیں کریں گے, یو آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. وہ دن گئے جب وقت گزر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں اور آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے. دن نکلنے سے پہلے ٹارگٹ کر کے آئے, میں نے آج کیا کرنا ہے, میں نے اس ہفتے کیا کرنا ہے, اور اس کو لے کر آگے چلیں. سب سے پہلا سوال ہے آپ کے لیے, ڈیسیژن ٹو بیکم اے پریکٹیشنر اور ناٹ. ڈو یو وانٹ ٹو ڈو کنٹینشیس ورک, ڈو یو وانٹ ٹو ڈو نان کنٹینشیس ورک. Contentious work is wearing uniform, coming to the court of law, arguing, pleading, fighting in the court of law is contentious work. Non-contentious work is working from home, making contracts, doing in-house, not wearing uniform, wearing glamorous clothes, going to offices, working from home, having meetings, drafting contracts. There is no dispute. I'm just saving you for the rainy days, for tomorrow is non-contentious work. سب سے پہلا فیصلہ تو اپنے سے یہ پوچھو, کیونکہ میں جس بات کی بار بار تاکید کر کے جا رہا ہوں
तबाही हो कैसे रही है। अब मैं ये नहीं, अब मैं वो करूँगा, अब मैं ये नहीं, अब मैं वो करूँगा, अब मैं LLM करने बाहर ना चला जाऊँ, क्या मैं CSS ना कर लूँ, जुडिशरी का एग्ज़ाम ना दे लूँ, ये राउट ले लेता हूँ, साथ साथ कुछ और काम कर लेता हूँ। आमद हुई है मौके पे साथ साथ, जिसने साथ साथ रखा वकालत ने उसका साथ छोड़ देना है, वकालत नहीं होगी। जिसका सोर्स ऑफ इनकम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, मैं बहुत ध्यान से जुमला बोल रहा हूँ, जिसका सोर्स ऑफ इनकम अदर देन लॉ है या होगा, he would be an advocate as well. He would never be the advocate. वो सुर्खी जो अखबार वाली है वो भूल जाना, वो नहीं होनी। समझ रहे हैं मेरी बात में क्या कह रहा हूँ? कोई गुफ्तगू का फ़ायदा भी हो रहा है कि समझ नहीं आ रही है बातों की, कि टाइम वेस्ट हो रहा है? पूछना पड़ता है ना। आई एम सॉरी मैं इस एंगल में देख नहीं पाता, बिकॉज बट डोंट फील इग्नोर्ड और नेग्लेक्टेड। मेरा इक्वली आपकी तरफ ध्यान है, बट ज़रा मुश्किल है ये पोस्चर मेरे लिए इधर लेना, प्लीज़। सो वंस यू वेयर यूनिफॉर्म, फिर आपने यूनिफॉर्म अगर पहनने का फैसला कर लिया तो पहने रखना है। मेरा ताल्लुक वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर से है, कभी टूटेगा ही नहीं वो ताल्लुक, राब्ता वास्ता। आप लोग तो अब नहीं जानते, आप तो समझते हैं वो येंगोज एंड ऊबर्स एंड क्रीम्स एंड इन ड्राइव। The fourth one, टांगा सुना कभी? टांगा, ओ वेरी गुड, वेरी गुड। मैं चाहता हूं, पता है टांगा कैसे चलता है? घोड़ा तो पैनिक कर जाए माल रोड पर, हॉर्न, गाड़ी, चिंची, बंदा, मोटरसाइकिल, टांगे को वो दोनों तरफ से ना ब्लाइंड फोल्ड करते, राइट और लेफ्ट से कुछ लगाते, और उसे कहते हैं ना इधर देखना है, ना उधर देखना है, ना पीछे देखना है। अगर तेरा सामने का रास्ता क्लियर है तो रास्ता निकालता जा। बात की गहराई समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कल ये ना हो कि कल तुम लोग ये लगा के अदालतें आना शुरू कर दो। इसका मतलब ये नहीं है, मतलब ये है, मैं सोचता था ये टांगा चलता कैसे, इतनी ट्रैफिक और कियोस में, लोहारी गेट में टांगा कैसे चलता है? ये ज़ीशान साहब आपकी मोटरसाइकिल नहीं है, हम टांगे की बात कर रहे हैं। ज़ीशान साहब की मोटरसाइकिल से मैं बहुत फैसिनेट हूँ, मेरी ख्वाहिश है कभी मुझे बिठा के सैर कराएं उस पर। कराते नहीं। मैं ज़ीशान के मुतल्लिक दो बातें जो कहना चाहूँगा ना, इसकी दो तारीफ़ें। जिसने अपने माँ बाप की बहुत इज्जत की और जिसने अपने उस्तादों की बहुत इज्जत की, मैंने उसे कभी ज़िंदगी में नाकाम होते देखा ही नहीं। ये उसकी जीती जागती मिसाल है जो आपके सामने है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज जाके माँ के पैरों को हाथ लगाओ कि अब मैं बड़ा वकील बन जाऊंगा। ऐसे नहीं होना काम। काम वैसे होगा जैसे मैं अभी लेक्चर आपको बता रहा हूँ। सिर्फ इज्जत के साथ साथ मेहनत भी है। आपको बड़ी दुआएं मिलेंगी फॉर व्हाट यू आर डूइंग टू दी लॉयर्स, उनको आप जो सीक्रेट रेसिपीज बता रहे हैं। दो बातें, बहुत ज़बरदस्त बातें। कामयाब तो वो होगा ना जिसका लीगल बैकग्राउंड है, पर मैं तो किसी रिनाउंड लॉयर का बच्चा नहीं हूँ।
میں تو کسی جج کا بیٹا نہیں ہوں, میں تو کسی جیورسٹ کی بیٹی نہیں ہوں, تو میرا کیا فیوچر ہے؟ ٹھیک, سوال اٹھتا ہے. ایک سوال. دوسرا سوال, وسائل نہیں تھے, خواب تھا LLM کرنے جاؤں گا, بیرسٹر بنوں گا تو 2 نام بنے گا. دونوں خوشخبری دینے لگا ہوں, سب سے بڑی غلط فہمی ہے آپ لوگوں کو. This should come as music to your ears. If you have no legal background, سارے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو سیلف میڈ ہیں, اپنے زور بازو پر اپنا نام بنانا چاہتے ہیں, کانشیس ہیں. آپ تو کانشیس ہو. The ones who are born with golden spoons, they are not conscious. جو کانشیس ہوتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے کہ میرے پاس یہ ایج نہیں ہے, میرے پاس وہ گولڈن سپون نہیں ہے, میرے پاس فورن کوالیفیکیشن نہیں ہے. کتنے فورن کوالیفیکیشن والے ہیں who are doing very well, اور کتنے لوکل کوالیفائڈ PU, QLC, پاکستان کالج آف لا سپر سٹارز رول کر رہے ہیں مارکیٹ کو. سو یہ غلط فہمی اپنے دل دماغ سے نکال کے بہت دور پھینک دو کہ اعلیٰ تعلیم نہ ہوئی تو آن اے لائٹر نوٹ, زیادہ تعلیم تو اب پرابلمٹک ہے پاکستان لانا. پتہ نہیں بات کی گہرائی کو آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں, زیادہ تعلیم اب مشکل ہی ہے یہاں چلنا. بندہ پریشان ہی ہو جائے گا کہ میں نے کیا پڑھا اور کیا دیکھ رہا ہوں. میں اس طرف نہ ہی جاؤں تو اچھا ہے, مجھے روک لو اور کہو واپس لیکچر پہ آ جائیں. آپ یہ نہ بتائیں ہمیں, آپ بتائیں ہمارے کام کی باتیں جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے. The greatest of law is, the brightest of law is, the most renowned, the most reputable, had a very struggling beginning, had encountered lot of turbulence in their early days, had very humble background, had very humble start. So آپ بھی یہ دل دماغ میں بات رکھیں کہ نہ لیگل بیک گراؤنڈ ہونا فیملی کا اور اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر پانا would not come in your way if you are otherwise determined and resolved that you will make a name for yourself. اس بات پہ بڑی ایبسولوٹ کلیئرٹی رکھیے گا. یہ سینئر اور مینٹور کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہی برا ہوتا ہے, مگر آپ کو آپ کے سینئر کی قدر تب بھی ہوتی ہے جب اس کے ساتھ ہوتے ہیں, پر جب آپ اپنے سینئر کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کی قدر اور بھی زیادہ معلوم ہوتی ہے. تب آپ صحیح معنوں میں اس کے لیے دعا کرنا شروع کرتے ہیں کہ وہ مجھے کیا بتا گیا اور کیا سکھا گیا, کیا کیا سکھا گیا وہ. اور جس دن مجھے پر لگے میں اڑ گیا, جس دن پر لگے میں تیاری میں تھا. اس نے سب کچھ بتا دیا, میں نے سب کچھ لے لیا اور میں نکل پڑا. Try your very best and your utmost to find a pupil master, to find a mentor who impresses you, who inspires you, and with whom you want to work. There are very few in the market. You have to be very good. You have to be very determined. Your case has to be very convincing so that you find a place in chambers.
اتنی دقت آ رہی ہے اس وقت اچھے چیمبرز میں ایسوسیٹس کو اکاموڈیٹ کرنے کی. وہ اس کا کیا طریقہ ہے اس کے اوپر بھی کسی وقت آپ سے بات ہونی چاہیے. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ریلیشن شپ از مینڈیٹری. میں نے جس کسی سے سنا ہے ہاں جی آپ کیا کر رہے ہیں, ہم 2-3 دوست مل کے ہم نے لا فرم بنا لیے, لا کالج سے نکلتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ہاؤ از ہی گوئنگ ٹو سروائیو ان دی پروفیشن. ہر موڑ پر اس کو اس کا بے استادہ ہونا اس کا ریویل کرے گا, ڈپکٹ کرے گا, شو کرے گا کہ اس کو کام کی نہیں سمجھ, مینرز کی نہیں سمجھ, پریکٹس کے اصول کی نہیں سمجھ. اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ ایک چیمبر میں رہ کر کیا سیکھ رہا ہے. وہ ایک چیمبر میں رہ کے یہ بھی سیکھ رہا ہے کہ چیمبر چلانا کیسے, ہاؤ ٹو رن اے لا فرم. I know people who go to Harvard for a course, 10-day, 15 days course, how to run a law firm. بس کیا کرنا ہے, how to keep yourself organized, how to keep files in a methodical order. یونیورسٹیاں کورس کرا رہی ہیں اس پر. آپ چیمبرز میں جاتے ہو, آپ چیمبر میں دفتر چلانے کا طریقہ سلیقہ سیکھتے ہو. آپ اپنے استاد کا پیٹرن دیکھتے ہیں, اس کا کام کرنے کا, اس کی ٹائمنگز دیکھتے ہیں, اس کی اپروچ دیکھتے ہیں, اس کا عدالت کو ہینڈل کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں, اس کا کلائنٹ کو ہینڈل کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں, اس کا ایسوسیٹس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں, اس کا اپنے اسٹاف, اپنے سیکرٹری کو ہینڈل کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں, اپنے جونیئر اسٹاف کو ہینڈل کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں. آپ اتنا کچھ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, اتنا کچھ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, یو ہیو نو آئیڈیا کہ 2-3 سالوں میں آپ کیا کچھ, اور چلتے پھرتے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. کل میں کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا تو عبداللہ قصر صاحب میرے ایسوسیٹ بیٹھے ہیں, انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں ماشاء اللہ, از ڈوئنگ ایکسیپشنلی ویل. تو میں دیکھ رہا تھا کر کیا رہا ہے, لال نیلی پینسل لگا رہا ہے. میرا ہی سٹائل ہے جو لال نیلی پینسل, میرا سٹائل نہیں ہے, آئی ایم سوری, میرے استاد خواجہ سلطان کا سٹائل ہے. چل رہا ہے, آگے آپ کا شاگرد اٹھائے گا, وہ بھی کہے گا لال نیلی پینسل سے کیس تیار ہوگا ورنہ تو نہیں ہوگا. یہ چیز ٹریول کرتی ہے فرام جنریشن ٹو جنریشن. Avoid changing pupil masters. اب یہ نہیں اب وہ, اب تم نہیں اب وہ. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو کہ اپنے استاد کے علاوہ اور کہیں نہ دیکھو, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا. کچھ چیزیں بندہ خرید لیتا ہے, ونڈو شاپنگ تو نہیں نہ بند کرتا, دیکھتا رہتا ہے, جس کا جو اچھا لگتا ہے اڈاپٹ کر لیتا ہے, اپنا لیتا ہے, جہاں سے جو اچھا ملتا ہے وہ لے لیتا ہے, چاہے وہ اب آن لائن لیکچرز ہی کیوں نہ ہو. اتنے لوگ ملتے ہیں سندھ میں, KPK میں, اتنے اسٹوڈنٹس مجھے ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہم کیا سیکھتے ہیں ان لیکچر سے جو آپ ڈاکیومنٹ کر دیتے ہیں اور ہمارے لیے پھینکتے ہیں انٹرنیٹ پہ. ہم وی آر ناٹ فارچونیٹ, وی آر ناٹ بلیسڈ. ہم لاہور میں ہوتے ہیں, ہمیں اچھے استاد مل جاتے ہیں, یہاں تو ایسا نہیں ہے. کسی چیمبر میں میجر ایکٹ سے اوپر کتاب کوئی نہیں ہے. ہارش ریئلٹیز. ہیو انارمس ریسپیکٹ فار یور پیپل ماسٹر. وہ آپ کے اوپر انویسٹ کر رہا ہے. ہی از ٹریننگ یو, ہی از گائیڈنگ یو, he is coaching you only for the day that when you are prepared he sees you off with all his blessings and with all his support and with all his prayers. Majority of pupil masters کا یہی اصول ہے کہ ہم
پیپلز لیتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, سکھاتے ہیں. کم ہیں جو رہتے ہیں. دا ڈے دے لرن دے آر ریڈی فار دیئر فلائٹ, اور ہم ان کو دعاؤں سے رخصت کرتے ہیں کہ اپنی پرواز لو. چیمبر میں جہاں جگہ ملتی ہے کام کرنے کی, اٹس ناٹ جسٹ یور پیپل ماسٹر. اف یو آسک می کہ میں نے کام کس سے سیکھا, یو آلویز ہیو یور ہیزیٹیشن اینڈ یور ریلکٹنس ٹو اپروچ یور استاد آن ڈیلی بیسس ملٹیپل ٹائمز. اب یہ بتا دیں, اب یہ بتا دیں, اب یہ بتا دیں. آپ کے اصل استاد چیمبر میں آپ کے سینئرز ہوتے ہیں, جن کے ساتھ آپ انڈائریکٹلی کبھی کبھی پالیٹکس میں بھی آ جاتے ہیں. اس کو اوائڈ کرنا ہے. اور پالیٹکس کا نہیں ہے, پالیٹکس تو ہوتی ہیں, پالیٹکس تو چلتی ہیں, ہر دفتر کا حصہ ہے. پالیٹکس نہ ہو تو ٹائم بھی تو نہ گزرے, وقت بھی تو گزارنا ہے. سو آلویز مینٹین رسپیکٹ with everyone in the chambers جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں, چاہے وہ سینئر ہو, چاہے وہ منشی ہو, چاہے وہ سینئر ایسوسیٹ ہو, چاہے وہ ٹی بوائے ہو. آپ کی پرسنالٹی اور آپ کے اوپر ایک انالیسس قائم کیا جا رہا ہوتا ہے which you are not aware of, کہ آپ کے اوپر آپ کتنی انڈر آبزرویشن ہو, آپ کتنی انڈر ڈسکشن. اور اسی طرح میں آپ کو بتاؤں, ایک دفعہ میں ان کو بہت زیادہ مس بھی کرتا ہوں, ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے, جسٹس خواجہ محمد شریف صاحب سے. آپ نے ان کا نام سنا ہوگا, چند ایک ان کے پاس پیش ہوئے ہوں گے, آپ ینگ ہیں. تو مجھے ایک دفعہ خواجہ صاحب نے کہا, جو لائر ویل پریپیئرڈ ویل گرومڈ ہے نا, جیسے آپ لوگوں کے پاس بار رومز میں بیٹھ کے اور آپس میں بیٹھ کے ہمارے متعلق بات کرنے کے علاوہ کوئی ٹاپک نہیں ہے نا, جیسے تم لوگوں کے پاس, ہم لوگوں کے پاس بھی چیمبر میں بردر ججز کے ساتھ ماں سوائے تم لوگوں کو ڈسکس کرنے کی اور کوئی ٹاپک ہی نہیں ہوتا. وہ وکیل بڑا ویل بیہیوڈ ہے, وہ وکیل بڑا ویل مینرڈ ہے, وہ بڑا ویل مینرڈ ہے, وہ بڑا ویل پریپیئرڈ آتا ہے کورٹ میں. ہمارے پاس بھی اور کوئی ڈسکشن نہیں ہے ماں سوائے لائرز اور ایڈوکیٹس کی, when we sit and retire in our chambers over a cup of tea. So اس بات کو ذہن میں رکھیں, your demeanor, your attitude, your mannerism and the respect which you give to your pupil master and to the judges and to the court is always under microscope. Always. You don't know what judges are observing in you. وہ لگ رہا ہوتا ہے فائل کو دیکھ رہے ہیں, سیدھا دیکھ رہے ہیں, ایسا کبھی نہیں ہوتا, وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کچھ پریکٹس کی بات کرنا چاہتا ہوں. سلیکشن آف پریکٹس اینڈ ایریا اینڈ اٹس نیچر. اب میں کرمنل لا پہ تھوڑا سا زوم ان کرنے لگا ہوں. کچھ آپ کو کوئک ٹپس کی اب بات آنے لگی ہے, اور ریلیونس بھی ان کے لیے جو خاص طور پہ کرمنل پریکٹس سے فیسنیٹڈ ہیں, کرمنل پریکٹس میں اپنا کیریئر دیکھتے ہیں. کرمنل پریکٹس کے ڈفرینٹ فارمیٹس ہیں میری نگاہ میں. 2020 ون ڈے ٹیسٹ میچ. اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹرائل لائر ٹیسٹ میچ, ٹرائل لائر ٹیسٹ میچ. ایپلیٹ کورٹ اپیلز ون ڈے. 22AB revisions, remands, pre, post, suspensions, 2020. Select a format. You should be aware of the different formats. پتہ ہونا چاہیے پہلے میں کس فارمیٹ میں کھیلنا چاہتا ہوں, میں کہاں پریکٹس کرنا چاہتا ہوں. ہولڈ آن. لوگ کہتے ہیں کرمنل لا نہیں, کرمنل لا تو بہت واسٹ ہے نا. آپ کا مسئلہ کیا ہے؟
میرا مسئلہ اینٹی کرپشن ہے، سر اس کے ایکسپرٹ اور ہیں. میرا پرابلم نیب ہے، اس کے ایکسپرٹس اور ہیں. میری پرابلم بینکنگ کوڈ ہے، اس کے تو لائرز اور ہیں. میری پرابلم 302 ہے، سوری اس کے لائرز تو اور ہیں. میری پرابلم نارکوٹکس ہے، وہ اس کے تو ایکسپرٹس بالکل ڈفرینٹ ہیں. اچھا، تو اتنی ویرائٹی ہے کرمنل لا کے اندر، اور پھر اتنے فارمیٹس ہیں. یہ میجسٹریٹس کورٹ میں بہت اچھا ہے، ماڈل ٹاؤن اینڈ کینٹ کورٹ، یہ کورٹ آف سیشنز میں بہت اچھا ہے، یہ ہائی کورٹ میں بہت اچھا ہے، یہ سپریم کورٹ میں بہت اچھا ہے. میں ایک سیکنڈ کا پاز لیتا ہوں، ابھی ایک ذہن میں بات آئی ہے. تھنک آف لائرز who are good and good performers in all 4 formats. میجسٹریٹ لے جاؤ، سیشنز لے جاؤ، ہائی لے جاؤ، سپریم لے جاؤ. آپ کو دقت ہوگی سوچنے میں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. سو کرمنل پریکٹس میں پھر یہ بھی ڈویژن ہے. تو اگر آپ نے انٹیلیجنٹلی، میں کہتا ہوں اپنی وکالت کو چلاؤ انٹیلیجنٹلی ود میتھمیٹکس. میں نے کیوں جی پی ایس کی بات کی ہے، روٹنگ کی بات کی ہے، میپنگ کی بات کی ہے، کہ ایسے نہیں بڑھ جانا اب آگے جیسے پہلے بڑھتے تھے. اپنے آپ کو ٹارگیٹس دے کے، اپنے آپ کو گولز دے کے، اپنے آپ کو ٹاسک دے کر میں نے یہ کرنا ہے. میں نے سوچ لیا ہے میں نے اے ٹی سی کوڈ سے باہر نہیں آنا، میں نے سی این ایس اے کوڈ سے باہر نہیں آنا، میں نے 302 سے باہر نہیں آنا، میں نے بلیشفمی سے باہر نہیں آنا، میں نے سائبر کرائم سے باہر نہیں آنا، میں نے سیکچول اوفینسز سے باہر نہیں آنا، میں نے فائنینشیل کرائم سے نہیں آنا، کیونکہ سب سے زیادہ پیسے تو 400 میں ہے نا. 400 مطلب 420 468 471 406 408 409 400. 300 والی بات میں ہم نہیں رہیں گے. 337 302 وہ اور فیلڈ ہے. تو دل کہاں جا رہا ہے، کدھر دماغ مان رہا ہے، پہلے سوچو پھر قدم بڑھاؤ. میں نے اس فارمیٹ پر کھیلنا ہے، میرا ٹارگٹ وہ فارمیٹ ہے. میں اتنے لائرز کو جانتا ہوں، اتنے لائرز کو جانتا ہوں. آغاز میجسٹریٹ کورٹ سے ہوا وہیں ختم ہو گیا، آغاز کورٹ آف سیشن سے ہوا وہیں کیریئر ختم ہو گیا. ہائی کورٹ کا ٹیگ ہی رہا، کبھی سپریم کورٹ کا لائسنس ہی نہیں اپلائی کیا. بڑے کم ہیں جو سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، بڑے کم. بہت سخت کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے. دا ڈورز آر ٹائٹلی کلوزڈ دی سپریم کورٹ آف پاکستان کہ کس نے آنا ہے. کوئکلی چلوں گا. تو آپ نے، اور ایک جملہ ہے کہیں سے سنا تھا، یور فیلئر از ناٹ یور مسٹیک، اٹس یور فیڈ بیک. اس کو فیڈ بیک سمجھو اینڈ لرن فرام یور مسٹیکس اینڈ میک شیور دیٹ یو ول ناٹ ریپیٹ اٹ ان فیوچر. پریپریشن فار انڈیپینڈنٹ پریکٹس، میں مینڈیٹری ٹائم پیریڈ دے رہا ہوں، مینڈیٹری 2 سے 3 سال منیمم، کسی صورت بھی 24 مہینے سے کم نہیں. ٹھیک ہے 3 سال، مگر 3 سال اس کے لیے جو 3 سال بڑا الرٹ، بڑا انرجیٹک اور اپنے استاد کی کمزوری بنا. کامیابی وہ ہے جو استاد کی کمزوری بنے گا. یار یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو. اسی نے کل کو پوزیشن سنبھالنی ہے جس کو استاد کہتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں جس کو استاد کا فون جاتا ہے یا میسج جاتا ہے خوش قسمت ہے. انڈیکیٹر ہے کہ آپ رائٹ ٹریک پر ہو، دیٹ یو آر ہیلپ فل اینڈ ہی ریلائز آن یو اینڈ ہی کاؤنٹس آن یو. آپ نے
جب بھی اپنی پریپریشن کرنی ہے فار یور انڈیپینڈنٹ پریکٹس، ایک بات تو سوچ لینی ہے کہ 2 سے 3 سال سے پہلے آپ نے یہ فیصلہ نہیں لینا، یہ نہیں لینا 3 سال تک. 2 سے 3 سال آپ کی گرومنگ ہے. نیٹ ورکنگ از ویری امپورٹنٹ ان آور پروفیشن. ڈونٹ بی سنوب، ڈونٹ بی ایروگینٹ، ڈونٹ بی پراؤڈ، ڈونٹ بی انٹروورٹ. In our profession, someone who is social, someone who meets and greets, is well connected, has a huge list of dialing list in his phone, is always successful. Networking آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہے، چیمبر کے اندر بھی اور چیمبر کے باہر بھی. It will help you grow, it will help you prosper, it will help you improve. 2 sources ہیں جہاں سے at early stages you can generate work for yourself. One is jail and the other is court staff. پاکستان یہ بڑے آزمودہ، ٹرائیڈ، ٹیسٹڈ اینڈ ناٹ ریجیکٹڈ سورسز ہیں. بٹ کورٹ سٹاف پہلے آپ کو دیکھتا ہے، پھر اپنا فائدہ بھی دیکھتا ہے. میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا، وہ آپ کو معلوم ہے. کورٹ سٹاف دیکھتا ہے از دس کلائنٹ ان سیف ہینڈس، از دس لائر ہارڈ ورکنگ، ول ہی ڈو جسٹس، مجھے گلا تو نہیں آئے گا اگر میں کیس اس کو ریفر کروں گا. جس وقت مثل کاپی کرانے آتا ہے کلائنٹ، بیل آپ کے خلاف موو ہو گئی، جاؤ جی بیل لے آؤ. ریڈر صاحب ذرا بتا دیں جج یہاں مشہور وکیل کون ہے؟ سول سوٹ ہوا اسٹے. ذرا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کا نام کب کب کہاں کہاں چل رہا ہے. یو ہیو نو آئیڈیا. پر صرف تب ہے اف یو کم ٹو کورٹ یو پرفارم اینڈ یو لیو این امپیکٹ بیہائنڈ یو. امپیکٹ چھوڑ کے جانا ہے. وہ کھڑاک کوٹ کو تالا لگانے سے بھی آ سکتا ہے، پر وہ کھڑاک ہم نے نہیں کرنا. ہمارا طریقہ کار بالکل ڈفرینٹ ہے. اور ورڈ آف ماؤتھ، میرے ایک ایسوسیٹ آج نہیں ہے، انہوں نے کہا سر ایک پرو بونو کیس آیا جیل سے، میں نے اس کا کام بڑی محنت لگن سے کیا. دیٹ ون کلائنٹ گیو می 3 clients فرام جیل. 1 گیو می 3. آپ اللہ کی راہ میں محنت کرو، آپ کو واقعی ریٹرن دگنا تگنا ہو کر ملے گا. دگنا تگنا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کتنا ہو کے ملے گا. جو کلائنٹ از سو شارپ، client never comes to you without homework ever. وہ آپ کے متعلق سن کے آتا ہے، آپ کے ورکنگ سٹائل پر اس کا ایکسٹینسو ہوم ورک ہوتا ہے and only then he comes to you. Your discipline and your professional outlook is very important. ایک نظر میں ہم ایک چیز ایٹ لیسٹ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. Must visit to the barber, clean uniform, keep yourself tidy. چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ بوائز ہوں. عدالتوں کے اندر ہینڈز ان پاکٹس، ٹائز کی ناٹس ڈھیلی، باربر کی وزٹ نہ ہوئی ہو، شیو کی نہ ہو. اٹ گیوز آؤٹ سچ این unprofessional and judges and onlookers are irritated. You don't even know what they are observing and noting in you. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اپنے آپ کو ہمیشہ جس نے آنا ہے نا اس نے اپنا آپ کے حوالے کر کے جانا ہے. بہت بڑی ذمہ داری سے وہ آتا ہے اور آ کے اپنا کیس، اپنی سر درد، اپنی پریشانی کہتا ہے یہ لو آج سے تمہاری ہوئی، میری تھی، ناؤ ان یور سیف ہینڈس. آپ نے، اور وہ آپ کو
माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देख रहा है, एवरी मूवमेंट, एवरी जेस्चर, एवरी वर्ड दैट कम्स आउट ऑफ योर माउथ, वो उसको देखता है। क्लाइंट जहां मर्जी से आ जाए, क्लाइंट बहुत तेज है, वो अपना बहुत होमवर्क करके आता है। सो अपने आप को डिसिप्लिन रखना, अपनी आउटलुक को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। दो बातें। I was 18, my mother took me to a doctor, very eminent doctor of Pakistan, passed away, Dr. Faisal. उन्होंने कहा ये मेरा बेटा बहुत स्ट्रेस लेता है, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने कहा ये बहुत खुशी की बात है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। ये अगर टेंशन और स्ट्रेस लेता है ना काम का, मैं आज भी लेता हूँ, मैं स्ट्रेस और टेंशन लिए बगैर रह ही नहीं सकता। आप ऐसे कह लो जैसे एडिक्टेड हूँ, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, मुझे एंजाइटी ना हो, मुझे स्ट्रेस ना हो, मेरे स्टमक में बटरफ्लाइज ना हो, जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले होती है। कौन से दिन? पहले एग्ज़ाम के, उसके बाद तो झाका खुल जाता है ना, देख लेंगे कल का एग्ज़ाम। हमने बड़े मैचेस खेलने होते हैं, बहुत बड़े मैचेस, और ऐसे ही होते हैं कि मेरा रुख अगर इधर होता है तो मेरे पीछे इतने ही लोग बैठे होते हैं, कौन? तनकीद करने वाले। फ्रंट रो ऑक्यूपाई की होती है सीनियर लॉयर्स ने, ये ठीक कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये ठीक कर रहा है, ये गलत कर रहा है, गलती की गुंजाइश ही नहीं होती। सो बिग मैचेस खेलने के क्या असूल हैं, इस पर भी कभी आपसे बात होगी कि ये जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं और बिग मैचेस हैं जिनका शुरू में जिक्र हुआ, इनमें एंट्री कैसे मिलती है। और सिर्फ एक मैच तो नहीं ना खेलना कि बस एक दफ़ा आए थे, सेंचुरी की थी, फिर आउट हो गए टीम से, फिर अंदर ही रहना है आपने। नोज अप ऑफ द प्लेन, build your knowledge regularly, continuously. It's a regular process. You don't build your knowledge and you think I know it all, और superiority complexes शुरू हो गए तो बड़ी दिक्कत है। कैसे बिल्ड करेंगे? 4-5 चीज़ें essentials. You must read newspaper. You must read law journals. And in the beginning, मैं criminal की बात करूँगा सिर्फ. Go no further than Pakistan Criminal Law Journal at this stage. At this stage. मैं 2 साल का आपको प्रोग्राम बता रहा हूँ। ना जाओ अभी PLDs पर, ना जाओ अभी SCMRs पे, सिर्फ 1 रसाला पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल देख रहे हो। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, फ़ोन पे, फ़ोन का इज्तनाब, जितना कम हो सके फ़ोन उतना बेहतर है। इतना टाइम ले रही हैं ये इंस्टा और ये रील्स, और डिस्ट्रॉय कर रही हैं हमें। हम उसी पर अपना टाइम, फ़ोन के ऊपर, हमारा सबसे बड़ा कंपेनियन तो फ़ोन बन गया हमारा। इतनी हैवी रिलायंस, डिपेंडेंस, हम सबसे ज़्यादा टाइम किसके साथ स्पेंड करते हैं? अपने फ़ोन के साथ करते हैं, और वही बर्बादी है मेरी नज़र में। कोई वकील रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहा। सो आप अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डिवाइसेस का बड़ा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव यूज़ भी है। वी आर नॉट डूइंग दैट। सो उस पे अपना ध्यान बहुत ज़्यादा लाएं। मेरे एक एसोसिएट ने कहा कि प्रॉब्लम और दिक्कत ये है कि अ स्टूडेंट हु लर्न्स और इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, उसके दिन का अख्ताम हो जाता है 4 बजे, जब वो घर चला जाता है और उस्ताद से रुखसत ले लेता है। जैसे ही उस्ताद जाता है वो कहता है डे ऑफ, और उसका डे स्टार्ट होता है द नेक्स्ट डे एट 9 AM। यही सबसे बड़ी गलती है आपकी इन दिनों में। जो स्टेमिना बना लिया इन 2 सालों में, जो बिल्डअप कर लिया इन 2 सालों में, और मैं नहीं अनरियलिस्टिक, अनरीजनेबल डिमांड नहीं मैं करने लगा जो मैं आपको डालने लगा हूँ, बिल्कुल अनरीजनेबल डिमांड नहीं। मैं चाहता हूँ कि लाइफ में बैलेंस स्ट्राइक करो, आउटिंग भी करो, होटलिंग भी करो, दोस्तों में भी उठो बैठो, नेटफ्लिक्स भी देखो, सिनेमा भी जाओ, लिसन टू म्यूज़िक एज वेल। मुझे तो म्यूज़िक सुनने का बड़ा शौक़ है, मुझे उसमें एडवोकेसी मिलती है,
جو سر ہوتے ہیں نا, میں تو اس سے بڑا کچھ اٹھاتا ہوں میوزک سے. مومنٹم کیسے باندھنا ہے, ردم کیسے باندھنا ہے, جھولنا ہے. میوزک آپ کو بڑا کچھ سکھاتا ہے. واقعی ہی روح کی غذا ہے موسیقی. مجھ سے پوچھو میں کیا کرتا ہوں. میں ہفتے میں 4 دن پڑھتا ہوں, زیادہ. میں ہفتے میں 3 دن نہیں پڑھتا. تھرسڈے میں نہیں پڑھتا, فرائیڈے میں نہیں پڑھتا, سیٹرڈے میں بالکل نہیں پڑھتا, سنڈے دوپہر 4 بجے کے بعد میں سیدھا ہو جاتا ہوں. سنڈے میں بہت پڑھتا ہوں, منڈے میں بہت پڑھتا ہوں, ٹیوزڈے میں بہت پڑھتا ہوں, ویڈنسڈے میں بہت پڑھتا ہوں, تھرسڈے میں بہت پڑھتا ہوں, پھر کہتا ہوں بس. سو اپنے کچھ اصول تو بنا لو کہ میں نے 4 دن پڑھنا ہے, 3 دن نہیں پڑھنا. اور پڑھنا ہے تو گھر جا کر 4 بجے ڈے آف نہیں ہونا. گرمیوں میں جائیں, ریسٹ کریں اور دوبارہ ری سٹارٹ. 7 بجے پھر شروع ہو, 8 بجے پھر شروع ہو, اور رات 12 بجے تک. ایک چھوٹی سی کیلکولیشن بات ہو رہی تھی. کتنے دن بتایا میں نے پڑھ لو؟ 4 دن. مہینے میں 4 دن اگر پڑھو تو کتنے دن ہو گئے؟ 16 دن. ایک فیصلہ پڑھ لو دن کا, ایک ججمنٹ, لینڈ مارک اتھارٹیٹو, 1 ججمنٹ اے ڈے. مگر اس کو پراپر دل و جان سے پڑھو, سمجھو اس ججمنٹ میں کیا ہوا. ایک مہینے میں 16 ججمنٹیں آ گئی. ضرب 4 مہینے کی کتنی ہو گئی جی؟ 64. او مائی گاڈ, 64 ججمنٹس پہ کمانڈ ہو گئی ایک مہینے میں. 64 ضرب 12, ہائے چلو 10 کر لو, 600, 200 250 سے اوپر تو فیصلے نہیں ہیں کرمنل لاء کے جو آپ کی ٹپس پہ ہونے چاہیے. کرنا شروع تو کرو, رجسٹر مینٹین تو کرنا شروع کرو. میں دن میں صرف ایک فیصلہ پڑھوں گا, تھینک یو ویری مچ. ایک کیوں؟ تو مطلب یہ ہے کہ ایک فیصلہ بھی نہیں پاڑے دن کا, ایک فیصلہ بھی نہیں پاڑے مہینے کا, تو معجزے ہونے عدالت میں. راتوں رات سٹار بن جاؤ گے, وکیل بڑے بن جاؤ گے. یہ ایسا نہیں ہونا. نو پین. چلو کچھ تو آپ نے پارٹیسپیشن کی ہے لیکچر میں. نو پین نو گین. ہر وہ وکیل جو نامور ہے بھائی, وہ 12-14 گھنٹے پڑھ کے آتا ہے, وہ رات نہیں سوتا. جو سوتا ہے وہ ساری باتیں پتہ ہے. تو میرے سے کیا سن رہے ہیں اگر ساری باتیں پتہ ہے تو؟ اچھا, جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. کورٹ پروسیڈنگز کو واچ کیا کریں. کورٹ پروسیڈنگز میں بیٹھنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. انیشل ڈیز میں مشورہ نہیں دے رہا دیٹ یو unnecessarily go and sit in the high court and supreme court. آپ کو شروع کے دنوں کا بریف سپریم کورٹ کا نہیں ملنا, آپ کو شروع کے دنوں کا بریف ہائی کورٹ کا نہیں ملنا. آپ کو ریمانڈ ملنا ہے, آپ کو اخراج رپورٹ ملنی ہے, آپ کو پری ملنی ہے, آپ کو پوسٹ ملنی, آپ کو پروٹیکٹیو ملنی ہے, آپ کو 249 ملنی ہے, آپ کو 265 ملنی ہے, آپ کو چھوٹا سا ٹرائل ملنا ہے. آپ اس کو دیکھیں, اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں کہ میں نے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے نامور وکیل ہیں جو سپر سٹارز ہیں پاکستان کے, میں آپ کو ایک بات مجھ سے لے لیں کہ all of them every 3 to 6 months sit and review and revisit their strategy کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے. یہ لا پروفیشن وہ کیریئر نہیں ہے کہ آپ نے رن وے سے جہاز اٹھایا, اب لندن جا کے 7 گھنٹے بعد وہ لینڈ کر جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. آپ کو ہر 6 مہینے کے بعد اپنی گروتھ کو, اپنی پروگریس کو, اپنے سٹائل کو آپ نے ریویو اور ریوزٹ کرنا ہے. میں ایک اور بات بڑی جلدی سے کہہ دوں. میرے سامنے ایک میرے دوست بیٹھے ہوئے, میں ان کو اکثر ایک بات کہتا ہوں
एक होता है मी टाइम. कौन सा टाइम? ओके, यू नो दैट. वो मी टाइम बना लो जिम या वॉक. जो आमद आपको मी टाइम में होगी ना अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट योर ग्रोथ एंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, वो आमद कभी कहीं नहीं होगी. अ लॉन्ग टाइम सेल्फ रिफ्लेक्टिंग, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ क्रिटिसिज्म, मैं क्या ठीक कर रहा हूँ और क्या गलत कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए. टेक, वहीं से बात शुरू करते हैं. डू टेक अ वॉक इन द पार्क. जो आमद होगी, अगर आमद होगी तो मुझे ज़रूर बताना सर. वो जो मी टाइम में हमने अपने करियर के ऊपर और वकालत के ऊपर और फैसलों में सोचना शुरू किया ना, दैट हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड एवरीथिंग कि हमें करना क्या है. स्ट्रेस लेना है, चैलेंज लेना है. पता है क्या होता है चैलेंज लेना? चैलेंज लेना ये नहीं होता मेरे पास एक केस आया और मैं दयालु शंकर हूं, मैं गिफ्ट करता हूं अपना ब्रीफ जनाबे सदर को, जनाबे सेक्रेटरी को. नो, एक्सेप्ट दैट चैलेंज, कीप दैट चैलेंज ऑन योर टेबल. मत्था लगाओ जाके बड़े जाइंट के साथ, ये बड़ा केस आया, ये मेरे बस की बात नहीं है. आई एम इन अ हैबिट ऑफ गिविंग अवे व्हाट आई एक्वायर. जो मैं कर सकता हूं वो जाके मैं तोहफा दूं. सीनियर को ये आप कर ले, मुझे जो मेरा ख्याल रख लीजिए. वो भी मैंने एक्सप्लेन करूंगा इसका मतलब क्या है, वो आप जानते हैं. अगर लैंड कर जाती है ना कोई चीज़ टेबल पे, तो यही आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू ग्रो एंड टू प्रूव योर मेटल. बातें अभी काफ़ी रहती हैं, टाइम बड़ा कम है. 2 बातें कर दूं और फिर आगे चलता हूं. कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज. अंग्रेज़ी अपनी जहां तक हो सके इम्प्रूव करो. ये जो आपको रेसिपी दी है ना, 1 डिसीजन अ डे पॉलिसी, एक फैसला पढ़ना है. अच्छा, लैंडमार्क ऑन एन एरिया. मैंने तो आपको रेसिपी दे दी है कि 1 साल के अंदर आप तैयार हो जाएंगे. अंग्रेजी नहीं भी आती तो अगर फैसला लाउडली पढ़े हो ना तो यू विल बी फेमिलियर विद द लीगल जार्गन. इर्रेपरेबल लॉसेस, ये हो जाएगा. जो हम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट, एक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, बेल इज द फंडामेंटल, वो रट्टे चलेंगे जो मैट्रिक एफ ए बी ए में लगाए हैं ना. अंग्रेजी नहीं भी आती, पढ़ के मैं जानता हूँ वकीलों को केस लॉ का रट्टा बोलते हैं, कोर्ट में फेंकते हैं और ऐसी एडवोकेसी चलती है मोमेंटम के साथ, मगर ठीक चीज फेंक रहे होते हैं ना. तो शीशे के आगे खड़े होकर देखना है व्हाट द स्कोर इज. मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और मेरी वीकनेसेस क्या हैं. मेरा कोई लेक्चर ऐसा नहीं होता जिसमें मैं एक बात की ताकीद ना करूं. एक बात की तो मैंने आपको ताकीद कर दी कि एक्सरसाइज को अपना एक हिस्सा रखें अपनी ज़िंदगी. अब मैं आ जाता हूं आज के लेक्चर की सबसे सख्त बात. कर दूं अगर इजाज़त हो? बॉयज़ कर दूं? शादी नहीं करनी. फिर मैं बोलूं कि ना बोलूं? कोई वजह है, कोई विजडम है. और ये पाबंदी बहनों पे नहीं है, मैंने बॉयज का है. इफ यू हर्ड मी राइट, there are pressures, there are compromises. I want you to be absolute, जिसे कहते हैं no strings attached, just son of your parents, not husband of your wife. You succumb to pressures.
फाइनेंशियल क्रंच होता है, फाइनेंशियल लिमिटेशंस होती हैं, टाइम है जो आपने अपने प्रोफेशन को देना है। और मैं वापस जाता हूँ लेक्चर के आगाज़ पे, अगर गलती नहीं की प्रोफेशन में, 3 साल दे दो उस्ताद को, 3 साल दे दो अपने आप को, और अगर ठीक नहीं हो रहा तो गलती है, तुम लोगों की गलती है। फिर सोचो कि वेयर थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, मैं कैजुअली ले रहा हूं इस प्रोफेशन को। 3 साल उस्ताद के, 3 साल मेरे, कितने हो गए? 6। कैरियर स्टार्ट कब किया? हाँ जी, किस उम्र में स्टार्ट किया कैरियर? 22। क्या उम्र हो गई? 27। तो क्या प्रॉब्लम है? बशर्ते गलती नहीं की उन 6 सालों में। 3 साल उस्ताद के और 3 साल तुम्हारे, तो 27वां साल तुम लोगों का। आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 13। ये मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला था कि मैंने मुश्किल टाइम, टर्बुलेंस, टफ टाइम और फोकस रखा। सो गेट मैरिड टू द लॉ बुक्स, टू द प्रोफेशन, टू द कमिटमेंट that you will not have ordinary career and you want to be known as a successful lawyer of Pakistan. Thank you very much.